الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے تہواروں میں سے وہ تہوار ہے جسے مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے کر جب گئے، آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگوں نے ایک دن اچھے لباس پہنے اور خوشی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، آقا، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس دن خوشی منایا کرتے تھے، یہ ہمارا عید کا دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے تمہاری پچھلی ساری رسموں کو جو تمہاری طرف سے بنائی ہوئی تھی انہیں ختم فرمایا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں 2 دن عطا فرما دیے ہیں جس میں تم خوشی کا اظہار کر سکو، اچھے کپڑے پہنو۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر اہل اسلام روزے رکھنے کے بعد اللہ کے شکر کے طور پہ پھر نماز پڑھتے ہیں، اور عید الاضحیٰ اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بڑے عمل کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اہل اسلام کے بلکہ تمام آسمانی مذاہب کے وہ جد امجد سمجھے جاتے ہیں۔ تمام آسمانی مذاہب جو اس وقت موجود ہیں وہ سارے کے سارے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، انہیں اپنا بڑا اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ عیسائی بھی، یہودی بھی اور اہل اسلام بھی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا جب اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے تو اللہ نے اہل اسلام کو اور خود اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے
اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں ابراہیم کے دین کی اتباع کروں۔ اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ پہ یوں ارشاد فرمایا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے جو بات کی ہے سچ کی ہے، بس تم ابراہیم کے دین کے پیچھے چلو۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ساری کائنات انسانی کی اب نجات اور کامیابی، دنیا اور آخرت کی عزت کا مدار اور اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت صرف اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے تو عزت اور کامیابی ملے گی۔ آگے اللہ نے بڑا عجیب انداز ارشاد فرمایا ہے، پیروی کرے گا وہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ سب نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کی پیروی وہی کریں گے جو اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے حضرت نبی اکرم کے لیے کہا گیا ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح سورۃ ممتحنہ میں اللہ نے یوں فرمایا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ ابراہیم کا بھی نمونہ اچھا، محمد کا نمونہ بھی اچھا، ابراہیم کا نمونہ بھی اچھا۔ اب ابراہیم کا دین اور محمد کریم کا جب دین ملے تو وہ اسلام بنتا ہے۔ اگر ابراہیم کا دین اور محمد کریم کے علاوہ کوئی اور دین ساتھ ملے تو وہ اسلام نہیں بنتا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بڑے عجیب رخ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت اللہ کی عظمت کو بیان کیا تھا جب ان کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے تھے، اکیلے تھے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا جانے لگا تو ابراہیم نے ایک دعا کی تھی، اے اللہ زمین و آسمان کو بنانے والے، انت الواحد فی السماء، تو آسمانوں میں اکیلا ہے، وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں تیری وحدانیت کو بیان کرنے والا اکیلا ہوں۔ اب تیری مرضی، تو دشمنوں کو راضی کر دے یا اپنے ابراہیم کو بچا لے۔ تو پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بڑے بڑے عجیب گوشے ہیں، ان گوشوں میں سے ایک گوشہ وہ ہے جس کا آج اہل اسلام اظہار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی توفیق سے، اسی کے فضل سے، اسی کی رحمت سے، اسی کے انعام سے اہل اسلام جن کو اللہ نے وسعت اور طاقت دی ہو وہ قربانی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے، فما لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے بال ہوتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی اون ہوتی ہے۔ تو فرمایا، یا رسول اللہ فمصوف یا رسول اللہ، اون کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ کیوں مناتے ہیں؟ اس کا واقعہ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی طرف بلایا، آپ 2 جمعوں سے پڑھ رہے ہیں، کل بھی انشاءاللہ یہی ہم نے سبق پڑھنا ہے جمعے کے موقع پر، اس کا کچھ حصہ جو ہمارا باقی ہے۔ تو قوم مخالف ہو گئی،
حتیٰ کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جدا ہو گئے، قوم کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر چل دیے۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں اکیلا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، تو اللہ نے اولاد دی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو حضرت چلتے جاتے ہیں، ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، میں بھی، سارے مسلمان کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، تو ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ قرآن مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے جس کی اولاد نہ ہو وہ کسی قبر پر نہ جائے، کسی مزار پر نہ جائے، کسی دربار پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کلیسے میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی پھٹکڑی شاہ، نسوڑی شاہ، پھوڑی شاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اولاد دینے والا اللہ ہے، ابراہیم کے دین پہ چلو۔ ابراہیم نے اللہ سے مانگا، ابراہیم نے، اب اس میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اکیلے بات نہیں چلتی۔ ایمان کی بات، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایمان کا مذاکرہ میرے لیے بولنا لازم نہیں ہے، آپ کے لیے بھی بولنا لازم ہے۔ تو اولاد دینے والا کون ہے؟ 25ویں پارے میں سورۃ الشورى میں اللہ نے فرمایا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں، بیٹیاں بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر بھی کوئی مانگتا ہے، میرے رب کی مرضی نہیں ہوتی، اسے باندھ کر دیتے ہیں، نہیں دیتا اللہ۔ یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، وہ جانتا ہے میں نے کس کو اولاد دینی ہے، قدرتوں والا وہ ہے، اس کے اوپر کسی کی زور اور طاقت نہیں۔ ابراہیم نے جب سارا خاندان، رشتہ دار، قوم مخالف ہوئی تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین۔ تو ابراہیم نے اولاد کس سے مانگی؟ تو ہم ابراہیمی ہیں، ہم اولاد کس سے مانگیں گے؟ یہ قبروں والے اولاد نہیں دے سکتے، یہ مزاروں والے اولاد نہیں دے سکتے، یہ گرجوں والے اولاد نہیں دے سکتے، مندروں والے اولاد نہیں دے سکتے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ ہم اللہ سے مانگیں گے، دے گا تو الحمدللہ، نہیں دے گا تو بھی الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ربی حب لی من الصالحین، ہمیں یہ سکھایا ہے اللہ سے نیری اولاد نہیں مانگنی، صالح اولاد مانگنی ہے، نیک اولاد مانگنی ہے۔ آج ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، پھر وہ ہمیں کچہریوں میں، تھانوں میں لے کر جاتے ہیں، پھر ہم معافیاں مانگتے ہیں۔ وہ شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اپنی اولاد کی خاطر جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اولاد مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ دے دیتے ہیں۔ اللہ نے 2 نبیوں کا ذکر کیا، دونوں نبیوں نے اولاد اللہ سے مانگی، نیک مانگی، ایک ابراہیم، دوسرا زکریا، 100 سال عمر ہو چکی ہے، کتنی 100 سال۔ اور حضرت ابراہیم نے جب یہ بیٹا مانگا ہے نا، تو حضرت ابراہیم کی عمر بھی تقریباً 100 سے زائد ہے۔ جو دوسرا بیٹا ہوا ہے اس وقت 120 سال عمر ہے، اور وہ دوسرا بیٹا اس بیٹے سے تقریباً 12 یا 13 سال چھوٹا ہے۔ تو ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ زکریا پیغمبر نے کہا، اللہ اولاد دے، پکیزہ دے، دعاؤں کو سننے والا تو میرے محترم بھائیو، اولاد مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ قربانی کرنی ہے، قربانی نیری کرنی ہے یا قبول بھی کروانی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ نے صرف قربانی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں جیسے ابراہیم کی قبول کی اس طرح ہماری بھی قبول ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ اسی طرح چاہتے ہیں کہ صرف محض قربانی کرنی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها، 17واں پارہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को ना खून पहुँचता है, अल्लाह को ना गोश्त पहुँचता है, अल्लाह को तो तुम्हारा वो तकवा पहुँचता है। और तकवा कहते हैं सारी कायनात को छोड़कर एक अल्लाह के आगे झुकना, सारी कायनात के अलावा एक अल्लाह को पालनहार समझना, एक अल्लाह को मुश्किल कुशा समझना, एक अल्लाह ही को दाता समझना, एक अल्लाह ही को फरियाद रस समझना, उसे तकवा कहते हैं। तकवे का रुकने आज़म ये है, उबुदू रब्बकुम, उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, वाक़या और किस्सा सुनाना हमारे मिजाज में ही नहीं है। बुजुर्गों की बातें नकल करना कुरान और हदीस के खिलाफ, वो हमने पढ़ा ही नहीं है। मैं कुरान की आयत से तकवे का माना कर रहा हूँ। अल्लामा साबूनी ने नहीं किया, नववी ने नहीं किया, बुखारी मुस्लिम ने नहीं किया, तिरमिज़ी इब्ने माजा ने नहीं किया। अल्लाह ने कहा है, ए इंसान तू मुत्तकी नेक परहेजगार बनना चाहता है। मुत्तकी परहेजगार उसे कहते हैं जिसकी पेशानी सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुके, जिसकी पेशानियां दर दर पे झुकें। रब के यहाँ वो मुत्तकी नहीं है, वो नमाजी है मुत्तकी नहीं, हाजी है मुत्तकी नहीं, रोज़ेदार है मुत्तकी नहीं, हाफिज है मुत्तकी नहीं, इमाम है मुत्तकी नहीं। मुत्तकी उसको कहते हैं जिसकी पेशानी या कटती है या अल्लाह के आगे झुकती है, जिसकी ज़ुबान से जुमला निकलता है तो यही निकलता है, रब्बना रब्बना रब्बना। वो या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गीसनी मदद, या शेख अब्दुल कादर जिलानी शैयन लिल्लाह के जुमले नहीं कहता, या गौसे आज़म नहीं कहता, या दस्तगीर नहीं कहता, या बाहू नहीं कहता, बल्कि वो कहता है तो सिर्फ एक ही जुमला कहता है, रब्बना अल्लाहुम्मा या अल्लाहु, एक ही जुमला कहता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के ऊपर अगर हम ये चाहते हैं हमारी कुर्बानी कबूल हो, कुर्बानी तब कबूल होगी जब इब्राहीम के अकीदे पर होंगे। इब्राहीम ने औलाद मांगने के लिए किसी कब्र पर जाके धागा नहीं बांधा, इब्राहीम ने औलाद के लिए किसी मिज़ार पर जाके सफ़ेद काला धागा नहीं बांधा, इब्राहीम ने औलाद को तलब करने के लिए किसी गिरजे में नहीं गया, कलीसा में नहीं गया, किसी मंदिर में नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, इब्राहीम 100 साल से ज़ायद उम्र हो चुकी है और वो पुकारता है, औलाद का तालिब है। तो यूं कहता है, कुरान के मुकाबले में सारे मौलवी झुटलाए जा सकते हैं, कुरान के मुकाबले में सारी किताबें झुटलाई जा सकती हैं, कुरान के मुकाबले में अव्वलीन व आखिरीन सारे लोग छोड़े जा सकते हैं, कुरान को छोड़ा नहीं जा सकता। कुरान कहता है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इब्राहीम ने औलाद अल्लाह से मांगी। ओ लोगों, अगर ये तुम भी चाहते हो तुम्हारी कुर्बानियां कबूल हो जाएं, तुम भी चाहते हो एक बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी मिले, ये कम अज कम है। इखलास होगा 10 मिलेंगी, और इखलास होगा 70 मिलेंगी, और इखलास होगा 700 मिलेंगी, और इखलास होगा। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। तेरा एक बाल के बदले में अल्लाह तुझे ओहद पहाड़ जितना अजर अता फरमा देगा। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। हमने इब्राहीम को फिर लड़के की खुशखबरी सुना दी। फलम्मा बलग़ माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा। जब वो बच्चा चलने के काबिल हुआ, कितना लाड़ रहा है, किस तरह मांगा है, अब वो चलने के काबिल हुआ। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दिन भी ख्वाब आया, दूसरे दिन भी ख्वाब आया, तीसरे दिन भी ख्वाब आया कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। नबी का ख्वाब वही होता है। मुझे और आपको गंदे ख्वाब आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं। सुन लीजिए, हमारा हर ख्वाब सही नहीं, बल्कि अक्सर ख्वाब पेट की बीमारी से, सर की बीमारी से और बुखार की वजह से, मैदे की खराबी की वजह से होता है। लेकिन नबी का ख्वाब ऐसे ही है जैसे जिब्राइल आ गया। ये मसला सुन लीजिए, नबी का ख्वाब वही, एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, तो फिर
جب یہ 3 دن ہوئے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ تو بتا میرے بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جب اولاد سالے مانگی ہو پھر اولاد لیکن ویکن اگر مگر نہیں کر دی، پھر اولاد باریاں نہیں لگاتی، ابا جی 1 مہینہ ادھروں تے 1 مہینہ ادھروں تے 1 مہینہ ادھروں، 5 پتر نے 2000 توں دے 2000 میں دیاں 2000 توں دے، پھر اولاد باریاں نہیں لگاتی، پھر اولاد پریشان نہیں ہوتی، پھر اولاد حکم کی مانتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے میرا بابا حکم تو کرے، افعل ما تؤمر، ابا حکم کر، مجھے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ ماں نے تیار کر دیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، ماں نے غسل دیا اور کپڑے خوبصورت اجلے کپڑے پہنائے، باپ نے انگلی پکڑی، ہاتھ پکڑا، کیا کیفیت ہوگی؟ کہنا سننا بڑا آسان ہے، جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور اپنے پاس جانور کو چند دن رکھتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے دلوں سے پوچھو جب جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ بتلاتا ہے۔ جب بیٹے کو پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر اس نیت سے لے کر جا رہے ہوں گے میں نے اپنے رب کا حکم پورا کرنا ہے، بیٹے کو قربان کرنا ہے، ابراہیم کی کیا کیفیت ہوگی؟ شیطان آیا، کنکر مارے، پھر آیا، پھر کنکر مارے، پھر آیا، پھر کنکریاں ماری۔ یہ وہ سنت ہے جو آج حجاج 3 کنکر مارتے ہیں۔ جب بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری کو پکڑ لیا، چھری گلے پہ رکھ دی اور چلانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا چلاتے ہیں چلتی نہیں، پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کہیں کوئی اخلاص میں کمی تو نہیں ہوئی، کہیں حکم عدولی میں دیر تو نہیں ہوئی؟ اوپر سے آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ پریشانی نہیں ہے بیٹا ذبح کر رہا ہوں، اب پریشانی یہ ہے بیٹا ذبح کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا اللہ مجھے اور آپ کو یہ بتلاتا ہے لوگوں جب اللہ کا حکم آ جائے حکم پورا کرنے میں پریشان نہ ہوا کرو۔ یہ تمہیں پریشانی ہونی چاہیے حکم پورا ہونے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ حضرت اللہ نے فوراً وحی بھیجی، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ جبریل آئے، جنت سے مینڈا لے کر آئے اور فوراً بولے اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ یہ تکبیرات تشریق یہ ابراہیم کے گرد گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضرت جبرائیل ابراہیم نے دیکھا فوراً کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب اسماعیل نے دیکھا تو کہا اللہ اکبر، پھر سب نے مل کر کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ میرے محترم بھائیوں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ابراہیم پہ جو آزمائش تھی یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس ابراہیم کو ذبح عظیم کے بدلے میں چھڑایا، اسماعیل کو بہت بڑی قربانی کے بدلے میں ہم نے اس کو چھڑا لیا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں قرآن کے ذریعے اپنے عقیدوں کو بنانا ہے، قرآن کے ذریعے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، قرآن کے ذریعے اپنے نظریات کی اصلاح کرنی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے لیکن بیٹے نے ذبح نہیں ہونا؟ پتا تھا جب بیٹے کو لے کر جا رہے تھے، علم تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مشکل سوال تو نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، جب بیٹے کو لے کر جب بیٹے سے بات کی تھی پتا تھا بیٹے کو کہ ابا نے ذبح کرنا نہیں ہے؟ انجی پوچھتا پہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جب باپ پوچھ رہا تھا باپ کو پتا تھا؟ جب ماں نے نہلایا ماں کو پتا تھا؟ جب ماں نے باپ کے حوالے کیا ماں کو پتا تھا؟ باپ نے جب ہاتھ پکڑا اور میدان کی طرف چل پڑے مینا میں، کیا باپ کو پتا تھا؟ جب باپ نے چھری چلائی بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، باپ کو پتا تھا؟ بیٹے کو پتا تھا؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سوال ہے آپ سے، بیٹا سن لیجئے، پہلے مسئلہ نبوت ملنے سے پہلے
نبوت ملنے سے پہلے جن کو نبوت ملنی ہو ابھی ملی نہ ہو، نبوت ملنے سے پہلے ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے پر، ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ابراہیم پیغمبر ان 5 پیغمبروں میں سے جنہیں اولو العزم کہا، ابراہیم وہ پیغمبر جسے قرآن نے صدیق کہا، ابراہیم وہ پیغمبر جسے قرآن نے نبی کہا، ابراہیم وہ پیغمبر جس کو قرآن نے قانتا للہ کہا، ابراہیم وہ پیغمبر جس کو قرآن نے اجتبا کہا، ابراہیم وہ پیغمبر جس کو قرآن نے ہداہ کہا، ابراہیم وہ پیغمبر ہے جس کی آخرت کے اعلیٰ درجوں کا اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا۔ یوسف مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے ابراہیم کو، یوسف مانگ رہا ہے اللہ صالحین میں کرنا، اور اللہ ابراہیم کے لیے اعلان کر رہا ہے تو صالحین میں سے ہے۔ ابراہیم وہ پیغمبر جس کے بارے میں رسول اللہ کو کہا اتباع کرو۔ میرے محترم بھائیوں، ایک طرف ولایت کے اعلیٰ درجے پر بیٹا ہے جو ابھی نبی نہیں ہے، نبی بننا ہے، اور پھر نبی بننے کے بعد امام الانبیاء کا جد بننا ہے، امام الانبیاء کا بابا بننا ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء کا بابا بننا ہے، خاتم الانبیاء کا بابا بننا ہے۔ ہمارے نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور جو جس بیوی کو گھر میں چھوڑ کے آیا وہ صحابیہ ہے، ولیہ نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعین نہیں، صحابیہ ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ اسے پتہ نہیں چلا میرے اور آپ کے عقیدے جو آج مجھے ملا نے پڑھائے، پیر نے پڑھائے، مولوی نے پڑھائے، اردو کی کتابوں میں لکھے گئے کہ جب قبر پہ جائیں قبر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کون آیا، کیا لینے آیا، کیا کہہ رہا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، شعر بنا دیے گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، شعر بنا دیے گئے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ میں کیا کہوں، میرا رونا کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، خدا کی قسم یہ میری بات نہیں ہے، یہ محدثین کی بات ہے۔ قرآن کے مقابلے میں حدیث بھی آئے تو اسے بھی چھوڑ دینا ہے، قرآن کے مقابلے میں حدیث بھی آئے اسے چھوڑ دینا ہے، قرآن کے مقابلے میں فقہ کی عبارت آئے اسے چھوڑ دینا ہے، قرآن کے مقابلے میں ابو بکر کا قول آئے، عمر کا قول آئے، عثمان کا قول آئے، علی کی بات آئے، چھوڑ دینی ہے۔ قرآن کے مقابلے میں ابو حنیفہ آئے، احمد بن حنبل آئے، امام مالک آئے، امام ترمذی آئے، امام شافعی آئے، امام ابن ماجہ آئے، چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں امام بخاری آئے، امام مسلم آئے، چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں شیخ عبد القادر جیلانی آئے، سلطان باہو آئے، احمد علی لاہوری آئے، غلام اللہ خان آئے، عنایت اللہ شاہ آئے، اولین و آخرین میں سے قرآن کے مقابلے میں جو آئے اس کو چھوڑنا ہے، قرآن کو پکڑنا ہے، اس لیے کہ قرآن ملت ابراہیمی کو بیان کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن ملت ابراہیمی کو بیان کرتا ہے۔ جب اسماعیل کو پتہ نہیں چلا، جب ابراہیم کو پتہ نہیں ہے، جب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ نہیں ہے، اور لوگوں اپنے دماغ سے سوچو پھر قبروں والوں کو کیسے پتہ چلتا ہے، پھر کیسے اولیاء تمہاری پکارے سنتے ہیں، کیسے ولی پکارے سنتے ہیں، کیسے صحابہ پکارے سنتے ہیں۔ ایک ہے میرے بزرگوں کا عقیدہ، ایک ہے میرے پیروں کا عقیدہ، ایک ہے میرے استادوں کا عقیدہ۔ ہم بریلوی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم دیوبندی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ میں ہاتھ باندھتا ہوں، خدا کی قسم یہ دل کھول کے دیکھ لو، چیرہ دے کے دیکھ لو، اس دل میں نہ دیوبندیت کی محبت ملے گی، نہ بریلویت کا بغض ملے گا۔ رب کے قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، واسطہ صرف رب کا، واسطہ صرف قرآن کا، آپ قرآن کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں نے ترجمہ کیا، یہ ترجمہ آپ جا کے کہیں سے بھی کر لو، اہل تشیع کا ترجمہ کرو، بریلویوں کا ترجمہ پڑھو، دیوبندیوں کا ترجمہ پڑھو، اہل حدیثوں کا ترجمہ پڑھو۔ اگر اس ترجمے کے علاوہ کوئی اور ترجمہ ہو، میں آپ کا مجرم ہوں، لیکن اگر ترجمہ یہ ہے تو قرآن ثابت کر رہا ہے ابراہیم کو خبر کوئی نہیں تھی، ابراہیم کو خبر نہیں تھی بیٹے نے بچنا ہے، اسماعیل کو خبر کوئی نہیں تھی بیٹے نے بچنا ہے۔ ہاجرہ صحابیہ کو
زوجہ مطہرہ کو، ہماری ماں کو خبر کوئی نہیں تھی میرے بیٹے نے بچنا ہے۔ جب ہاجرہ کو خبر نہیں، اسماعیل کو خبر نہیں، ابراہیم کو خبر نہیں، تو پتہ چلا عالم الغیب کون ہے؟ اونچی آواز میں، عالم الغیب کون ہے؟ پوشیدہ باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ دور و نزدیک سے سننے والا کون ہے؟ نہ قبر والوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ مندر والوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ گرجے والوں کو پتہ ہوتا ہے، سب کی دور و نزدیک سے سننے والا کون ہے؟ اس عقیدے سے قربانی کرو گے تو پھر اللہ کہتے ہیں جب پل صراط ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے نیچے دوزخ ہے۔ تو پل صراط پہ تمہیں سواری کی ضرورت ہوگی۔ ابراہیم والے عقیدے کی بنیاد پر اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو یہ قربانی تمہاری سواری بنے گی اور پل صراط سے تم عبور کر جاؤ گے۔ اور اگر عقیدہ کچھ اور ہوا، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو چھڑایا تھا ذبح عظیم کے بدلے میں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جنت سے دمبا آیا، فربا دمبا، وہ دمبا ہے، اور جنت کا دمبا، تو جنت کی قربانی تو ذبح عظیم ہے۔ اور ایک مطلب جو میرے استاذوں نے ہمیں جب ہم نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، شیخ المشائخ حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ہمارے استادوں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کی روح مبارک کو جنت کے بالا خانوں میں رکھے، اللہ ان کی ساری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو جو بشری ہوں، بشر ہونے کی وجہ سے انسانوں سے ہوتی ہیں دنیا میں، اللہ ان کے سارے گناہوں کو، بلکہ وہ میرے تمام اساتذہ جن سے میں نے ایک جملہ بھی پڑھا، اللہ سارے اساتذہ کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے استاد جی نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا مطلب انہوں نے کہا ابراہیم چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اللہ نے کہا ابراہیم چھوڑ دے، ہم اس کے بدلے میں فدیہ یہ دیں گے، قیامت تک ہر صاحب ایمان قربانی کیا کرے گا، قیامت تک ہر صاحب ایمان قربانی کرے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو پچھلے لوگوں تک، قیامت تک لوگوں کے لیے جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، تو جو ابراہیم کے عقیدے پر ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہم قربانیاں کریں گے، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور قبول تب ہوں گی جب ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نماز عید کا طریقہ